جابر بھائی، آج میرا سوال کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے بچے گڈ کمیونیکیٹرز، اچھا بولنے والے کیسے بن سکتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ جی۔ سب سے پہلے آپ کے سوال میں جو آپ نے کمیونیکیشن سکلز استعمال کیا، اس حوالے سے میں ایک غلط فہمی ہے جو مجھ میں بھی ہے، ہم سب میں ہے، میں اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اور ہماری جو کتابیں ہیں جو کمیونیکیشن پہ لکھی ہوئی ہیں، انہیں بھی یہ چاہیے اس چیز کو ذرا زیادہ واضح کریں کہ کمیونیکیشن سکلز کا مطلب کمیونیکیشن ان انگلش نہیں ہے۔ کمیونیکیشن سکلز کا مطلب ہے کمیونیکیشن ان اینی لینگویج، کسی بھی زبان میں اس زبان کو بولنا، اس کو سننا، اس میں لکھنا، اس میں پڑھنا آنا چاہیے۔ جی ٹھیک۔ تو ہمارے پاکستان میں جب بھی ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں انگریزی لینگویج آتی ہے، حالانکہ کمیونیکیشن ہمارے اردو میں بھی اس پہ بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، انگلش میں کام کرنے کی ضرورت ہے، بالکل ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انگلش میں کمیونیکیشن پہ کام نہ کریں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان میں بھی ہمیں بعض اوقات اپنا ورژن دینا نہیں آتا۔ یہ تو تھی ایک غلط فہمی جو میں چاہ رہا تھا، اور یہ ہمیں ہر پلیٹ فارم پہ اس غلط فہمی کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر پلیٹ فارم پہ اس غلط فہمی کے بارے میں جتنے بھی کمیونیکیٹرز ہیں، جتنے بھی موٹیویشنل سپیکرز ہیں، میں کرتے بھی ہیں سب لوگ بات، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اچھا، اب آپ کے سوال کی طرف جب ہم آتے ہیں تو دیکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو ہیزیٹنٹ بولنے والے ہیں، جو ہچکچا کے بولنے والے ہیں، یا جو بولتے ہوئے شائع فیل کرتے ہیں، ہم ایسے بولنے والے خود پیدا کرتے ہیں۔ جی ٹھیک، بالکل۔ ایسے ہوتے نہیں ہیں، ایسے ہم پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیے، بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، مجھے سورہ رحمان کی وہ آیت سب سے پسند ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے، جتنے بھی آپ اقوال دیکھیں، جتنے بھی کمیونیکیشن کی کتابیں دیکھیں، تو وہ ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اور ہم نے انسان کو بیان کرنے کی قوت دی ہے۔ اس کا مطلب ہے ایبلٹی دے دی گئی، اب اس ایبلٹی کو پالش کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ہم اسے پالش نہیں ہونے دیتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی بچے ہیں جو شائع فیل کرتے ہیں، جو بولتے ہوئے چپ کر جاتے ہیں، جن کی بولتے ہوئے آواز آہستہ ہو جاتی ہے، یہ وہ بچے ہیں جنہیں ہم نے ایسا بنایا ہے۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ ہم انہیں کریکٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر بچے سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا ہوا؟ اچھا، پیرنٹس بتاتے ہیں، جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے، دیکھیں جی اسے بخار ہوا ہے، اس کو وہ بچہ رک رہا ہوتا ہے۔ یہاں بچے سے میری مراد 6 7 سال 5 سال کی عمر سے لے کے جتنے بھی 17 18 19 سال کے نوجوان ہیں، انہیں بھی آپ شامل کر لیں۔ تو اچھا، اب پیرنٹس بتاتے ہیں، وہ بولنے بھی لگتا ہے، پیرنٹس کہتے ہیں نہیں میں بتاتا ہوں اسے ہے کیا۔ بچے کا کمیونیکیشن رک جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ بچہ جب اسکول میں جاتا ہے ایڈمیشن کے لیے، اس سے نام پوچھا جاتا ہے، پیرنٹس نام بتاتے ہیں، اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کیا کرتے ہو، آپ کیا کھیلتے ہو؟ جی یہ صبح یہ اٹھتا ہے، یہ کھیلتا ہے۔ میں بچہ بولتے بولتے رک جاتا ہے، پیرنٹس بتاتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم نے بچے کو بولنے سے روک دیا، ہم نے بچے کو اس کا ورژن دینے سے روک دیا، ہم نے بچے کو اس کی رائے دینے سے روک دیا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ کلاس میں جاتا ہے تو اب پھر اس کے پاس ٹاکنگ ٹائم کم دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک متھ یہ ہے کہ شاید ٹیچر کی موجودگی میں اگر بچہ بولے گا تو یہ ٹیچر کی عزت نہیں ہے نا؟ ہوتا ہے نا؟ بالکل۔ اور ہمارے ہاں جب ہم نے بھی نئی ٹیچنگ شروع کی تو ہم ایک دوسرے کو بتاتے تھے، یار کہ جب میں کلاس میں جاتا ہوں بچے چپ کر جاتے ہیں، بچے خاموش ہو جاتے ہیں، میں کلاس میں ہوں تو بچے کو ضرورت نہیں وہ بولے۔ اچھا، ہم نے یہ بچوں کو بتا دی کہ کلاس میں ٹیچر کا زیادہ بولنا اور بچوں کا کم بولنا ہی عزت ہے ٹیچر کی، اور یہی ادب بچوں کو آگے لے کے جائے گا۔ دیکھیں نا، یہ ہم نے کانسیپچولائزیشن انہیں سکھا دی ہے، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں، وہ کلاس میں خاموشی ثواب سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر بولنا رک گیا، رائٹ؟ اچھا، پھر آپ آگے دیکھیے کہ گھر میں جب بچے کوئی رائے دینے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں تم چپ کرو، تمہیں نہیں پتہ۔ ہم اس پہ لا علمی کا الزام لگا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں تو نہیں جانتا، تینوں نہیں پتہ ہونا۔ ٹھیک ہے جی؟ جب
ہم بچوں کو یہ کہتے ہیں تو بچے وہاں بھی چپ کر جاتے ہیں. ان کے بولنے کو ہم نے روک دیا. اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں جتنا بچے کا سفر آگے بڑھ رہا ہے, دراصل اس کے کمیونیکیٹر نہ بننے میں ہم بہت زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب ایک اور پوائنٹ ہے, اب میں آپ کے سوال کو ختم کرنے کی طرف آؤں گا. یہ تو پوائنٹ ہو گیا کہ زندگی میں مختلف جگہوں پر بچوں کو کس طرح سے ہم کمیونیکیٹر بننے سے روکتے ہیں. جو ایک اور پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو بولتے ہوئے جج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بات مجھے میری بیٹی نے سکھائی ہے. ہم بچوں سے بہت سارے آئیڈیاز آصف بھائی لیتے ہیں اور وہ ہمیں ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں. میری بیٹی اپنے ٹیچر سے پڑھ رہی تھی, قاری صاحب سے جب پڑھ رہی تھی, تو میرا بڑا جی چاہا کہ میں سنوں کہ وہ انہیں کیا بتاتی ہے. جب وہ قاری صاحب نے بچی سے نمازوں کے بارے میں پوچھا, جب اس کی روٹین کے بارے میں پوچھا, تو میری خواہش ہوئی کہ میں سنوں. میں نے بچی کو سننا شروع کر دیا. میں ایک تو سننا چاہ رہا تھا کہ وہ قاری صاحب کے سامنے اپنی بات کو ایکسپریس کیسے کرتی ہے, اور پھر میں یہ سننا چاہ رہا تھا کہ وہ کیسے قاعدہ وہ پڑھ رہی ہے, الف با تا سا کو وہ کیسے ادا کیسے کر رہی ہے, وہ مخارج کیسے ادا کر رہی ہے. میں دیکھوں تو صحیح وہ صحیح ادا کر رہی ہے یا نہیں صحیح ادا کر رہی. اچھا, جب میں نے یہ سننا شروع کیا اور یہ آبزرو کرنا شروع کیا, تو میری بیٹی نے کہا کہ نہیں بابا آپ نہ سنیں, پھر میں صحیح بتا دوں گی. اس نے کہا قاری صاحب بابا سن رہے ہیں, بابا مجھے دیکھ رہے ہیں. مجھے یہ فیل ہو گیا کہ بچی کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں نوٹس کر رہا ہوں. جی, اور میری بچی کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ بابا میرا خیال ہے مجھے نوٹس کر رہے ہیں اور آبزرو کر رہے ہیں, اور بعد میں کہیں گے کہ یہ تم نے غلط پڑھا اور یہ صحیح پڑھا. وہ ہماری بیٹی کہا کرتی تھیں کہ بچے ولی ہوں نے. یہ اس بات کا اندازہ مجھے اس دن اپنی بچی کو سن کے ہوا کہ اسے میرے چہرے سے پتہ چل گیا کہ یہ مجھے آبزرو کر رہے ہیں. وہاں سے پھر میں نے سیکھا کہ بچوں کو اگر آپ اچھا کمیونیکیٹر بنانا چاہتے ہیں تو انہیں جج نہ کریں, انہیں ایکسیپٹ کریں. وہ جیسا بول رہے ہیں اسے قبول کر لیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے اندر کے جج کو سلا دیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کے لیے بہترین وکیل ہوتے ہیں اور دوسرے کی غلطیوں کے لیے سخت ترین جج ہوتے ہیں. تو بچوں کو اپنے اندر کا جج سلا کے ہم سنیں, پھر وہ اچھا بول سکیں گے. اب جب میں نے اسے چھپ کے سنا, جب اسے نہیں پتا تھا کہ میں اسے سن رہا ہوں, تو پھر وہ بڑا اچھا پرفارم کر رہی تھی. وہ بولنے میں رکی بھی نہیں, اس نے راب بھی سارے لگا کے بتائے کہ ایسے بولتے ہیں ایسے بولتے, اور اس نے قاری صاحب کو ساری روٹین بھی بتائی. سارا سبق بالکل ٹھیک سنایا. اور یہ اس وقت ہوا جب بینگ اے پیرنٹ میں نے اپنے اندر کے جج کو سلا دیا. تو میں آخری بات بس یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اس طرح سے بچوں کو اگر جج کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا بچے کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ اور انٹرویو میں جا کے بھی اپنا ورژن نہیں دے سکیں گے. سو اگر بچے اپنا ورژن نہیں دے سکتے تو کہیں نہ کہیں انہیں ہمارے اندر کے جج کا پتہ چل گیا ہے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی